جی السلام علیکم. میری آپ سے 13ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا. آج ادھر سیالکوٹ میں موسم زبردست ہے. ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں. کرونا کا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے، ڈسٹینس رکھیے، گیدرنگ سے اجتناب کیجیے. آل پلیز دوز ہو آر لسننگ بی کیئر اپ فل آف کرونا وائرس. ہیو اے ڈسٹینس in your social life. Better to take extra care because it is a deadly virus. یہ میرا چھوٹا سا میسیج تھا کرونا وائرس کے حوالے سے. باقی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو میں دوبارہ اسلام آباد لے کے جا رہا ہوں. 1981 سے 83 کے درمیان جو میرا وقت وہاں پہ گزرا. میں نے شارٹ لیو 1 ہفتے کی اپلائی کی، وہ میری اپروو ہو گئی. میں نے سوچا اب گھر جا کے تو ریزائن اپلائی کر دوں گا، کیونکہ میں نے گھر جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ویزا جمع ہو گیا ہے اور نکل آئے گا. میں نے کہا اب تو کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو. خیر میں نے کوارٹر والے لڑکے سے بات کی، اس کو کہا کہ میں روم چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ بہت اداس ہوا. زیادہ عرصہ میرا اسی آخری کوارٹر میں گزرا جو امبیسڈر ہوٹل کی بیک سائڈ پہ ISI کے دفتر کے ساتھ ہے. میرا لے وہ G614 کا ایریا ہے. کوارٹر نمبر تو نہیں یاد، لیکن میں اگر وہاں جاؤں تو میں پہچان لوں گا. ویسے سنا ہے آج کل اسلام آباد میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. پہلے تو ہم ہاکی گراؤنڈ سے آگے جب کراچی کمپنی کی طرف جاتے تھے کوئی شاد و ناظر گھر نظر آتا تھا. صرف کراچی کمپنی میں جا کے چند دکانیں اور چند گھر نظر آتے تھے، وہ بھی کوئی عالی شان کوٹھیوں نما نہیں تھے. ہاں TNT کی کالونی تھی وہاں پہ ملٹی سٹوری فلیٹ بنے ہوئے تھے. آج کل اسلام آباد تو لازمی بدل گیا ہوگا. جب ہم سب لوگ بدل گئے ہیں تو شہر کو بدلتے کون سا دیر لگتی ہے. خیر میں نے کوارٹر میں جا کے اس سے بات کی لڑکے سے. اس نے کہا احسان بھائی کوئی بات نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کوارٹر میں ہمارے ایک لڑکا میاں والی کی طرف سے آیا ہوا تھا کمپیوٹر کا کورس سیکھنے کے لیے. اس وقت کمپیوٹر کا کریز نیا تھا اور بہت کم لوگ اس فیلڈ میں قدم رکھتے تھے. تو اس کا ایک کزن بھی تھا، وہ بھی ساتھ والے روم میں تھا. چونکہ ایک روم میں 2 لڑکے تھے. میں جو اونر تھا اس کے ساتھ میری چارپائی تھی، وہ دونوں کزن دوسرے کمرے میں تھے. تو 1 اپریل میں ایسے ہی ہم کو شرارت سوجی تو پتہ نہیں بہار حسین، ہاں اس کا نام بہار حسین تھا. تو اس کے کزن نے کہا یار آج اسے تنگ کرتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے بہار حسین کا ایک پرانا خط نکالا. اس وقت خط و کتابت ہوتی تھی اور وہ کوارٹر کے پتے پہ ہی آتا تھا. اور ہم نے بڑی محنت سے پہلے شرارت ہم نے یہ سوچی کہ ہم ایک لڑکی کی طرف سے اسے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لاہور میں پڑھتی ہوں اور تم نے مجھے ملنے کے لیے آنا ہے. پہلے ہم نے اس کا انجام سوچا، سائیڈ ایفیکٹ سوچے،
جب ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو سنبھال لیں گے تو پھر ہم نے کوارٹر سے باہر نکل کے ایک جگہ بیٹھ کے وہ خط لکھا، کیونکہ بہار حسین اکثر ذکر کرتا تھا کہ میری کوئی دوست ہے یا کزن ہے یا کوئی ملنے والی ہے جو لاہور میں پڑھتی ہے۔ جب یار دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سارے ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک لیٹر لکھا اور اس پہ لکھا کہ میں خط اپنی ایک سہیلی سے لکھوا رہی ہوں، کیونکہ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے گر پڑی ہوں، میں سیریس ہوں، میرا بازو اتر گیا ہے، اور ہو سکے تو آپ نے میرا پتہ کرنے لاہور ضرور آنا ہے۔ وہ خط ہم نے لکھے بہار حسین کے لفافے میں رکھ کے تو غم لے کے اس کو بند کر دیا۔ جب بہار حسین گھر آیا تو اس کے کزن نے کہا کہ بہار حسین وقت تیرا خط آیا پیا۔ تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے وہ خط کھولا۔ وہ بیوقوف نے یہ نہ دیکھا کہ خط کے باہر جو ایڈریس لکھا ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ کیا ہے، اندر کیا ہے، لیکن جب اس نے اندر والا خط پڑھا تو وہ باہر والی ساری چیزیں بھول گیا۔ ہم نے پوچھا یار بہار حسین کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آتے ہو؟ اس نے بہانہ لگا دیا۔ اس نے کہا یار میرا کوئی دوست ہے ایسے ایسے، تو وہ لاہور میں ہے، تو اس کا خط آیا ہے، وہ کوئی پریشان ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے اس سے ملنے جانا ہے۔ ہمیں تو ساری سٹوری کا پتہ تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بہار حسین نے غسل کیا اور یقین کریں اس نے جو اچھے والے کپڑے تھے وہ پہلے دھوئے، اچھی طرح ان کو نچوڑا، اور مجھے یاد ہے کہ استری سے ہی اس نے ان کو خشک کیا اور ان کو استری کیا۔ اور جناب میرا علیہ شام کا 7 ساڑھے 7 کا ٹائم ہو گیا۔ اب بہار حسین لاہور جانے کے لیے تیار تھا، میں بھی ساتھ تھا، ساتھ اس کا کزن تھا، اور جو کوارٹر جس لڑکے کو الاٹ ہوا تھا منسٹری آف فارن افیئر میں پی این تھا، وہ شاید اشرف نام تھا، اسے بھی اعتماد میں لیا تھا۔ اب ہم 3 تھے اور بہار حسین تھا، اور ہم جا رہے تھے آپ پارا چوک کی طرف، کیونکہ آپ پارا مارکیٹ کے ساتھ سے ویگنیں چلتی تھیں۔ اب جب ہم آپ پارا مارکیٹ کے قریب پہنچے تو جو کوارٹر کا اونر تھا اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہم سب نے کہا یار کیا بات ہوئی ہے؟ تو اسے تو پتہ تھا کہ اب معاملہ کنارے پہ پہنچ گیا ہے، یہاں سے یہ ویگن پہ بیٹھ گیا، یہ پاگل تو چلا جائے گا اور ہم تو مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اب جو بہار حسین تھا نا وہ مجھے کہنے لگا میرے پاس آ کے احسان بھائی یار اس مصیبت کو اب ٹالنا بھی ہے۔ میں نے کہا چلو کچھ کرتے ہیں۔ جب بالکل کمیونٹی سینٹر اسلام آباد کے پاس پہنچے، اس سے آگے تھوڑا ویگن کا سٹینڈ تھا، تو میں نے کہا یار بہار حسین آپ لاہور جا رہے ہو اور مجھے کچھ یہ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ اشرف بھی تھوڑا مسکرا کے بھاگ گیا ہے، اور بہار حسین کدھر ہے؟ وہ دیکھا تو بہار حسین بھی کھسک گیا۔ اب اسے پتا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا نا تو کٹ پڑنی ہے، کیونکہ وہ اس کا کزن تھا، اس کے ساتھ اس کی فرینکنیس تھی۔ میں نے کہا بہار حسین مجھے ان لوگوں نے یہ بتایا ہے، آج دیکھو ڈیٹ کیا ہے؟ کہتا بات آج تے 1 اپریل دی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ میں نے کہا وہ خط نکالو ذرا۔ خط اس نے نکالا۔ میں نے کہا پاگل اس خط کو ذرا دیکھو، جو باہر ایڈریس لکھا ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ، اور اس پہ ذرا ڈیٹ دیکھو، اور پھر دیکھو کہ وہ آیا کہاں سے ہے۔ جب اس نے پیچھے کا ایڈریس دیکھا تو وہ کہتا ہے یار یہ تو خط لفافہ جو میاں والی سے خط آیا وہ ہے۔ تو میں نے کہا پاگل میاں والی کے لفافے میں
لاہور کا خط کدھر سے آ گیا؟ خیر اب وہ معاملہ سمجھ چکا تھا، اور مت پوچھیں کہ اس کے جذبات کیا تھے۔ اگر بہار سین سامنے ہوتا تو اس نے اس کی ٹانگیں توڑ دینی تھی۔ خیر اس کو کول کیا، گھر پہنچے کوارٹر میں، لیکن اس کا جرمانہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ تینوں سازش میں شامل تھے، لہذا اگلے دن گھر میں جو کھانا پکے گا وہ آپ لوگوں نے چھوٹا گوشت لے کے آنا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جرمانہ ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سنگل رہتے ہیں، وہاں پہ یہ کام چلتا رہتا ہے۔ ویسے اسلام آباد میں ایک خاص لفظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ چھڑوں کا کوارٹر ہے۔ جب بھی عید شب رات ہوتی تھی سب سے زیادہ حلوہ سوئیاں ہمارے کوارٹر میں آتا تھا، کیونکہ سب کو ارد گرد والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں چھڑے رہتے ہیں، ان کا پکانے والا کوئی نہیں ہے، تو خوب توازیہ ہو جاتی تھی۔ لیکن لوگ احتیاط بھی کرتے تھے کہ یار یہاں تو سارے چھڑے رہتے ہیں، لیکن شکر ہے کہ جو ہمارے ہمسائے تھے وہ بہت اچھے تھے، ہمارا بہت احترام کرتے تھے۔ اب میری روانگی کا دن آ گیا، میں سب دوستوں کو ملا، لیکن سچ پوچھے تو میں نے سب کو سچ نہیں بتایا۔ میں نے یہی بتایا کہ میں باہر جا رہا ہوں شاید چند ماہ کے لیے، اگر میرا دل لگا نہیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ سب مجھے اسٹینڈ تک چھوڑنے آئے، بس میں بیٹھا، آخری دفعہ اسلام آباد شہر کا نظارہ کیا اور بس میں بیٹھ گیا۔ اس بس والے نے گوجرانوالے جانا تھا وایا وزیر آباد۔ وزیر آباد سے پہلے جب ریلوے اسٹیشن کا سٹاپ آیا تو اس پاگل نے کنڈکٹر نے کہیں میرا سامان کسی دوسری سواری کو دے دیا۔ جب میں اگلے سٹاپ پہ ریلوے پھاٹک کے قریب اترنے لگا تو میں نے کہا وہ میرا بستر وغیرہ، اس نے کہا بہو جی وہ تو کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ تو میں نے ایک پیچھے سواری تھی تو اس کو دے دیا۔ میں نے کہا یار اس میں تو میرا سامان تھا۔ اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے بس والے کو کہا کہ تم تو جاؤ نا گوجرانوالے، اور وہ کنڈکٹر جو ہیلپر تھا وہ میرے پاس رہ گیا۔ کہتا بہو جی ہم دیکھتے ہیں، میں نے پچھلے سٹاپ پہ اتارا تھا، ریلوے اسٹیشن والے سٹاپ پہ وزیر آباد سٹی میں، کافی فاصلہ تھا وہاں کا۔ ایک بس آئی، اس میں بیٹھے، خیر اس نے اپنا تعارف کرایا بس والے کو، کنڈکٹر کو۔ اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں وہ سٹاپ پہ اتار دیا۔ رات کا میرا لے 1-1:30 کا ٹائم ہوگا۔ وہاں پہ چند وہ گڈیریاں بیچنے والے، پکوڑے والے، ٹھیلے والے کھڑے تھے۔ ان سے پوچھا کہ یار ایسے ایسے کسی نے سامان یہاں پہ کسی سواری کا غلطی سے اتار دیا ہے، کوئی آپ کے پاس تو نہیں رکھ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ایک بس یا ویگن شاید اس نے کہا کہ ایک ویگن گوجرانوالے جا رہی تھی تو ہم نے یہ بستر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ پورا پیک تھا، بستر تھا، گھر کی چیزیں تھیں، کپڑے وغیرہ تھے، نقدی وغیرہ تو اس میں کوئی نہیں تھی، خیر میری بلانگنگز تھی۔ تو وہ کہتا ہے چلو بہو جی اب گوجرانوالے چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنی بس کو بھی پکڑنا تھا۔ بس آگے سے میرا فیصل آباد جانی تھی، گوجرانوالہ میں ان کا آدھے پونے گھنٹے کا سٹاپ ہوتا تھا۔ خیر جب ہم گکھڑ منڈی کے قریب پہنچے تو ہماری بس کو کسی نے ہاتھ دیا۔ جب ہم نے بس رکی جب وہاں پہ تو کچھ لوگ ایک بستر لے کے کھڑے تھے۔ اس نے کہا جی تقریباً ہم ہر بس والے کو ہاتھ دے کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس سواری کا سامان ہے جو رہ گیا ہے۔ تو میری جان میں جان آئی، میں نے کہا یہ تو میرا ہے۔ خیر وہ جو کنڈکٹر ہیلپر تھا وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو ہماری عزت رہ گئی ہے۔
میں بھی بہت پریشان تھا. سامان لیا, اسی بس میں ہم گوجرانوالے گئے. چونکہ میں نے سیالکوٹ جانا تھا, اب میرا روٹ لمبا ہو گیا تھا. جب گوجرانوالا پہنچے تو اس بس کے کنڈکٹر نے اس نے کہا بہو جی آپ تھوڑا ویٹ کریں, اب جو بس سیالکوٹ جائے گی ہم آپ کو اس میں بٹھا دیں گے. اور واقعی اس نے ہیلپ کی اور مجھے سیالکوٹ والی بس میں بٹھا دیا. اس طرح میرا خیال ہے میں 6:30-7 بجے صبح گھر پہنچ گیا. گھر والے کہنے لگے کہ کیا بات ہے آپ بہت لیٹ آئے ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا. خیر میں تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے میں نے کہا میں ریسٹ کروں گا, میں سوؤں گا. اس طرح اسلام آباد سے میرا واپسی کا سفر ہوا. باقی باتیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات میں ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.